علی بھی اگلا سوال ہے، میرے اس رمضان المبارک کے 7 روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، ابھی مجھ میں روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو کیا میں ان روزوں کا فدیہ دے دوں اور بعد میں ہمت ملنے پر قضا بھی کر لوں یا فدیہ دینا ہی کافی ہوگا؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں جی، روزے قضا ہی آپ نے کرنے ہوں گے، یہ فدیے والے چکر میں نہ پڑے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، 4، 5 آنورڈ پورے رمضان کے مسائل، اور رمضان کو یہ فضیلت حاصل ہے، قرآن میں حج، زکوٰۃ، نماز کے احکامات بکھرے ہوئے ہیں پورے قرآن میں، لیکن رمضان شریف ایک ہی رکوع میں کور ہوا ہے 6 آیات کے اندر، 183 آنورڈ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سفر پر ہو یا مریض ہو تو وہ روزے چھوڑ دے اور باقی کے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ فدیہ نہیں، فدیہ کہا گیا ہے مریض نے دینا ہے۔ کون سا مریض؟ جو نا امید ہو چکا ہے کہ اب ٹھیک نہیں ہوگا، یا بوڑھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ گوشت کے ساتھ ایک مسکین کو ایک وقت تک کھانا روزانہ دیا کرتے تھے فدیے کے گئے، کیونکہ اب انہیں پتا تھا کہ اب میں واپس نہیں آ سکتا۔ شوگر کا مریض ہے، اس کو اب پتہ ہے میں دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو وہ فدیے دے گا۔ لیکن جو ٹھیک ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہونے کا انتظار کرے، بے شک وہ گرمیوں میں روزے اس کے چھوٹیں، جا کے سردیوں میں قضا دے، اگلے رمضان سے پہلے زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، اس ذہن میں رکھیں۔ بخاری مسلم میں آتی ہے نا کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میرے جو روزے چھوٹ جاتے تھے میں شعبان کے مہینے میں قضا دیا کرتی تھی، اگلے رمضان سے پہلے، کیونکہ نبی الاسلام شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر تو عورت روزہ نہیں رکھ سکتی فرض روزے کے علاوہ، تو وہ اتنا ریگارڈ کرتی تھی، قضا کے روزے بھی شعبان میں رکھتے تھے کیونکہ نبی الاسلام شعبان میں روزے رکھتے تھے، تو عائشہ قضا دے دیتی تھی اپنے 7 روزوں کی جو پیریڈز میں چھٹے ہوئے تھے۔ البتہ اگر ایک سال گزر گیا، اگلا رمضان آ گیا، تو اس میں قرآن و حدیث خاموش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، مصنف عبدالرزاق اور کتابوں میں آپ کو جو اصحاب کے اوپر حدیثیں جو اقوال ان کے جمع کیے گئے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اگلا رمضان شروع ہو گیا تو اب تم نے روزہ بھی رکھنا ہے اور ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ بھی دینا ہے، کیونکہ تم نے بہت زیادہ ڈیلے کر دیا ہے۔ تو 7 روزے ان کے چھوٹے ہیں، اگلے رمضان سے پہلے جب مرضی قضا دے دیں۔ اس میں ان کو کوئی دوست نہیں لگا سکتا، ہو سکتا ہے ماری جائیں، یہ بھی کئی لوگ ہیں نا بیٹھے ہوتے ہیں، بھئی اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے تو آپ کریں، یہ آپ سردیوں میں اس کو شفٹ کر لیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، مجھے شوال کے 6 روزے رکھنے تھے تو نال 2 دی نیت کر لیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے دونوں کی نیت کر لی جائے؟ یہ تو اسی طریقے سے آپ کے سامنے ناشتہ رکھا جائے اور آپ کی وائف آپ کو کہ اس کے ساتھ آپ دوپہر کے کھانے کی بھی نیت کر لیں اور رات ہی کھانا لگے گا، آپ کہیں گے یار اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے فرض روزہ آپ کا چھوٹا ہوا شوال کے 6 روزے الگ سے رکھنے ہیں، اس کی فضیلت الگ سے ہے، وہ آپ کو شوال کے 6 روزوں سے ہی ملے گی، اور رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی آپ نے علیحدہ سے رکھنا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حاملہ عورت کو، دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزوں میں جو تاخیر کی رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں رکھ سکتی ہے۔ یعنی قرآن میں تو صرف آیا تھا نا کہ مریض ہو اور سفر ہو، مسافر اور مریض ڈیلے کر سکتا ہے، حضور نے اس کی ایکسٹینشن فرما دی ہے۔ مریض کی کیٹیگری میں حضور علیہ السلام نے عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو بھی داخل کر دیا، کیونکہ وہ بھی مریض کے زمرے میں ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہے اس کو مینیج کرنا۔ اب اس میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک عورت پریگننٹ ہوئی، پھر اس کا بچہ ہوا، تو قرآن میں ہے 2 سال تک دودھ پلاؤ، 2 سال اس نے دودھ پلایا، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی، پھر 1 سال گزر گیا، پھر 2 سال دودھ پلایا، 3 بچے اوپر تلے ہوئے، وہ تو 9-10 سال تک تو اس کے روزے قضا ہوں گے۔ اب وہ کیا کرے؟ اب پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ظاہر 9 سال کے روزوں کی قضا تو بہت ڈیفیکلٹ ایشو ہوگا، وہ ان 9 سالوں کے لیے ایک پرماننٹ مریض کے طور پہ شمار ہوگی۔ وہ صرف فدیہ دے لے، فی روزہ 1 وقت کا کھانا کسی غریب کو، تو اس کو اب روزوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو ساتھ ساتھ تھوڑے بہت جس کے روزے چھوٹے ہیں، اب وہ فدیوں کے اوپر نہیں بیٹھے گا جی میں مال دوں اور میری جان چھوٹ جائے، اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ دین کی تعلیمات کو پوری ٹوٹیلٹی میں لینا چاہیے، اور شریعت میں، دنیا میں تو ہم کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک میں تو واضح ہے کہ روزہ رکھو تو تمہارے لیے اس میں بہتری ہے۔ بعض لوگ اس سے بھی لیتے ہیں کہ جی
فدیہ اور روزہ دونوں آپشن ہے؟ نہیں، وہ عبداللہ بن عباس کا قول بخاری میں موجود ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو بوڑھا ہے یا جس کو امید نہیں ٹھیک ہونے کی، ادروائز عام بندے نے روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ اس میں اجماع امت ہے، کسی بھی مکتب فکر کا اس میں اختلاف نہیں ہے، روزے کے بدلے روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ پرماننٹ مریض جو ہے، چاہے وہ جوان بھی ہو، شوگر کا مریض ہے، تھوڑی دیر بعد کھانا پڑتا ہے، تو روزہ چھوڑ دے، فدیہ دے دے۔ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، فدیہ دے دے۔ لیکن جس بندے کو صحت ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اب میں اس دفعہ رمضان کے آخری عشرے میں بہت سخت بیمار ہو گیا، ہو سکتا ہے کرونا ہی ہوا پہ۔ جن کو نہیں پتا نا ان کے کرونے ہو کے ٹھیک ہو چکے ہیں، جن کو پتہ چل گیا ان کے لیے مصیبت ہے اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیونکہ ہم سارے گھر والے بیمار ہوئے ایک ایک کر کے۔ تو روزے چھوٹ گئے میرے، 3 روزے چھوٹے بڑے، بعد میں پھر شوال کے بھی کئی دن مجھے تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ میں تو شوال کے 6 روزے رکھنے تھے، تو رمضان کے بھی 3۔ اور یقین کریں جب انسان بیمار ہوتا ہے نا اس وقت تو لگتا ہے کبھی وہ ٹھیک ہی نہیں رہا زندگی میں۔ یہ دیکھا آپ نے؟ اس وقت لگتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی بیمار ہوں، میرے اندر ہمیشہ سے ہی اس طرح کی بے ہمتی ہے، اس طرح ہی ہوتا ہے نا۔ پھر انسان کو صحت کی قدر آتی ہے۔ تو وہ تو یہ حالت ہوگی، میں تو تھوڑی دیر بھی میرے بعد پیاس نہیں مجھ سے برداشت ہو رہی تھی، پھر آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے صحت دی، ہمت کی، شوال کے روزے بھی پورے کر لیے، وہ قضا روزے بھی پورے ہو گئے شوال ہونے سے ختم ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے۔ اور وہ جب رکھنے شروع کیا تو مجھے یاد بھی نہیں، مجھے لگ بھی نہیں رہا تھا کہ یار روزہ ہم سکون سے گزر رہے تھے۔ لیکن جن دنوں میں بیمار تھا نا، میں نے کہا میں تو پوری زندگی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ انسان کی ریکوری نہیں نہ ہو رہی ہوتی۔ 102-3 بخار آپ کو چڑھ رہا ہو، بار بار پیاس بھی لگ رہی ہو، کھانے کو بھی دل نہ کر رہا ہو، تو انسان کے اندر بالکل ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو آپ اگر بیمار ہیں اپنی پوری صحت گین کریں، اس کے باوجود اگر آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہے، کوئی مزدوری کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں سردیوں میں رکھ سکتا ہوں، سردیوں تک ڈیلے کر دیں۔ یہ نہیں اللہ نے کہنا کہ چھوٹے گرمیاں دے سمتے سردیاں دے رکھے نہیں، نہ، یہ اللہ نے اجازت دی۔ یہ آپ کو جہاں اللہ نے ریلیکس کیا ہے وہاں پہ کیا، کیونکہ آپ نے عذر کی بنا پہ چھوڑے، جان بوجھ کے نہیں۔ آپ چھوڑیں گے تو پھر آپ کے اوپر فتوی لگے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہیں پہ ہم اس سوال کے اوپر ہی آج کی مجلس کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی بڑی لمبی مجلس ہو چکی ہوئی ہے۔ بقیہ کے سوالات کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کے لیے شفٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، مٹا دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، اور کتاب و سنت کی دعوت کو پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔